دینی تعلیم کے لیے استاد کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا دین اتنا آسان ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بغیر استاد کے تو دین نہیں سیکھا جاتا. آپ نے استاد سے ہی سیکھنا ہے. ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی علم جو ہے وہ بغیر استاد کے تو نہیں سیکھا جاتا. استاد سے ہی آپ نے سیکھنا ہے. اور بغیر استاد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں سیکھتا. یہ بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جاتا ہے. مجھے بتائیں، اگر میں قرآن کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب کا پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میرے استاد احمد بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنی روزی روٹی چلانی تھی. یا تو بریلوی یہ مان لے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ اس ترجمے کو بیچیں گے اور قرآن کی آیات کو بیچ کے اپنی روزی روٹی کا دھندا چلائیں گے، تو یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت ایسے، انہوں نے تو عوام کے لیے لکھا ہے. تو سرکار پھر عوام نو پڑھن دیو. تو استاد سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھتا. ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا. میں آج اگر مولویوں کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں ان کا ڈراؤنا خواب بن کے، تو ظاہر ہے میں نے علماء ہی سے سیکھا ہے، اہل علم سے ہی سیکھا ہے. اب رہ گیا مسئلہ وہ جو ڈگری والا، وہ تو آپ نے دیکھا ایک ایک کر کے ساروں کی ڈگریاں فارغ ہو رہی ہیں. مدرسے کی ڈگری مفتی طارق مسعود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈگری نہیں دی استاد نے. استاد نے کہا تھا کہ اگر علم ہوگا تو خوشبو خود پھیلے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کا ہے. خوشبو دیکھیں جیلم سے کیسی پھیل رہی ہے. علم کی بات کریں تو علم تو الحمدللہ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. اگلے زمانوں میں آمنے سامنے بیٹھ کے علم حاصل ہوتا تھا اور اس میں کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی. آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ امام مسلم کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہو جو امام بخاری نے انہیں فزیکلی سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دی ہو. استاد اور شاگرد کا سلسلہ تھا اور وہ سال ہر سال چلتا تھا. وہ صحبت اختیار کرتے تھے اور ڈائریکٹلی استاد سے سیکھتے تھے. آج کل کے استاد تو آپ کو میاں سکھا رہے ہیں نا. ہاں، علم دین بھی سکھاتے ہیں اور میاں بھی سکھاتے ہیں. اس زمانے میں واقعی مخلص استاد تھے. ان کے ساتھ جو شاگرد رہتے تھے وہ سیکھتے بھی تھے. اس کے بعد جب آرگنائز سلسلہ شروع ہوا، جامعۃ الازہر بنی اور بعد میں سنیوں نے بھی اس کو کاپی کرنے کی، ظاہر ہے اہل تشیع نے پہلے مدارس کا سلسلہ شروع کیا، پھر سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنے مدارس بنائے اور درس نظامی بنا تاکہ ہم اپنی سنیت کی ترویج کریں فاطمی حکومت کے مقابلے کے اوپر. تو یہ باقاعدہ کورس اور یہ ڈگری والا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ. پھر اس میں مزید ویلیو ایڈیشن ہوئی. جو بڑے اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علم کو صرف اپنے شاگردوں تک ٹرانسفر نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ زندگی میں سیکھا اسے ریٹن ریکارڈ میں لے کے آئیں گے. ایک تو حدیث کی کتابیں ہیں نا، وہ بھی ان ائمہ کا علم ہے جو انہوں نے ریٹن میں آپ کو دیا. ایک جو محدثین کے اسٹوڈنٹس نے شروحات لکھی احادیث کی، قرآن کی تفاسیر لکھی، وہ اس لیے لکھی تاکہ جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ ریٹن ریکارڈ میں آئے. الذی علم بالقلم، اللہ نے بھی تو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا. آج تفسیر ابن کثیر ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا انہوں نے اسے ریٹن ریکارڈ میں چھوڑا اور لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں. اور اسے کوٹ کرنے کا رائٹ صرف مولوی کو نہیں ہے، صرف سنی کو نہیں ہے، صرف شیعہ کو نہیں ہے، ہر انسان کو ہے. وہ کوٹ کر سکتا ہے بشرطے کہ بات درست لکھی ہو اس میں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اب اس سے بھی اگلا ورژن آ چکا ہے، سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا کہ سورت نمبر دس، آیت نمبر دس، تو آیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کے پاس اگر جو ہے وہ موبائل ایپلیکیشن نہ بھی انسٹال ہو، ڈائریکٹ گوگل میں بھی جا کے لکھے تو وہ آیت کھل جاتی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی نے، ڈیپ سیک نے اور باقی اے آئی ٹولز نے تو مسئلہ آسان کر دیا ہے. آپ بولیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اسے کاؤنٹر ویریفائی آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، اگر وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے قرآن کھول کر اس کو پڑھ لینا ہے، تو ریفرنس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ سب مختلف ذرائع ہیں دین حاصل کرنے کے. لیکن اگر آپ مدرسے کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، تو آپ کی ڈگری کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ لینی چاہیے
اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایسی ڈگری کو دینی چاہیے کہ جس ڈگری کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ نے ڈگری لی، قرآن کی تفسیر بھی لکھی کئی جلدوں پر، لیکن قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفسیر لکھنے سے پہلے بھی قبر میں پڑے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے، اور تفسیر لکھنے کے بعد بھی. تو کیا نکلا؟ میں آپ کو اینڈ پہ اپنے استاد کی وہ بات بتاتا ہوں، غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ. یہ تو خود انہوں نے مجھ سے بات کی ہوئی، 2007 کی بات ہے، 22 مارچ 2007. اسی دن میری ملاقات مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی. دیکھیں کتنی پرانی بات ہے، آج 11 مئی 2025، آلموسٹ 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اسی مدرسے میں غلام سعود سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کی، وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں ان سے استانت کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں. میں نے کہا آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے اور آپ نے اینڈ پہ یہ لکھا ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، البتہ اگر کوئی اولیاء اللہ سے انبیاء سے بھی مانگ لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے. تو آپ کو یہ اتنا دور کا کان پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو آیات اور احادیث لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہیں. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے پہلے یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو کچھ بڑے بڑے بریلوی علماء اکٹھے ہو کر میرے پاس مدرسے میں آئے اور انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سب سے بڑے رائٹر ہیں، آپ ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے، آپ مہربانی کریں اس کو چینج کر دیں. جو آپ نے لکھا ہے نا ناجائز ہے غیر اللہ سے مانگنا، اس ناجائز کو جائز کر دیں اور پھر آگے آپ یہ لکھ دیں کہ بہتر ہے کہ اللہ سے مانگے. یہ ناجائز کا ورڈ غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث، بلکہ اعلی حضرت احمد بریلوی کے بعد شاید اس پائے کا کوئی عالم دین حدیث کی فیلڈ میں بریلویوں نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ناجائز لکھا تھا، علماء کے دباؤ ڈالنے پر میں نے یہ ناجائز والا جملہ ختم کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے مسلک کی محبت میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا.